المدار ٹی وی کے جملہ ناظرین و سامعین کو میرا سلامی محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ تمام سامعین و ناظرین کو یہ برکتوں والا مہینہ رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو۔ سامعین، کوئی انسان سارا سال کسی کا اتنا نقصان نہیں کرتا جتنا خود اپنے آپ کا کرتا ہے، کہ سارا سال اپنے معدے، جگر، آنتوں، دل و دماغ کو ایسے امتحان میں ڈال رکھتا ہے کہ نہ جانے انہوں نے کیا قصور کیا ہو۔ مرچ، مسالے، چٹپٹے پکوان اور مسالے سے بھرپور کھانے کھا کھا کر جسم میں ٹاکسس بہت بڑھ جاتے ہیں، جو تیزاب یا بلڈ پریشر، شوگر کو بے قابو کر دیتے ہیں۔ لیکن پھر آتا ہے برکتوں والا رمضان کا مہینہ، جس میں ہمارا جسم روزہ رکھ کر بہت زبردست تبدیلی لاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے ہمارے جسم میں کیا تبدیلی آتی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلے 2 روزے۔ پہلے ہی دن بلڈ شوگر لیول گرتا ہے، یعنی خون سے چینی کے نقصان والے اثرات کا درجہ کم ہو جاتا ہے، دھڑکن سست ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے، ہمارے جسم کے حصے سے جمع شدہ چربی اپنی جگہ سے آزاد ہونے لگتی ہے، جس کی وجہ سے جسمانی کمزوری کا احساس اجاگر ہو جاتا ہے اور تھوڑی بہت کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ زہریلے مادوں کی صفائی کے پہلے مرحلے میں تو ہلکا سر درد ہوتا ہے، تھوڑے بہت چکر بھی آتے ہیں، منہ بدبودار ہوتا ہے اور زبان پر مواد جمع ہو جاتا ہے۔ تیسرے روزے سے 7ویں روزے تک جسم کی چربی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے اور پہلے مرحلے میں گلوکوز میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کی جلد ملائم اور چکنی ہو جاتی ہے، جسم بھوک کا عادی ہونا شروع ہوتا ہے اور سال بھر مصروف رہنے والا نظام ہضم تھوڑی آزادی محسوس کرنے لگتا ہے۔ آپ کے جسم کے وائٹ بلڈ سیلز قوت مضافات میں اضافہ پیدا کرتے ہیں۔ کبھی کبھی سینے میں یا پھیپھڑے میں ہلکی سی تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن گھبرانے کی بات نہیں۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جسم سے زہریلے مادوں کی صفائی کا عمل شروع ہو چکا ہے اور ساتھ ساتھ آنتوں کی صفائی اور ان کی مرمت کا کام بھی شروع ہو جاتا ہے اور آنتوں کے اندر لگا زہریلا مواد پگھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ 8ویں روزے سے 15ویں روزے تک اب آپ پہلے سے زیادہ خود کو قوت دار محسوس کرتے ہیں، دماغی طور سے خود کو ہلکا اور چست محسوس کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے پرانی چوٹ اور زخم محسوس ہونا شروع ہو جائے، اس لیے اب آپ کا جسم اپنے دفاع کے لیے پہلے سے زیادہ فعال اور مضبوط ہو چکا ہوتا ہے۔ جسم اپنے مرے ہوئے کینسرز کے سیلز کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ 16ویں روزے سے 30ویں روزے تک اب ہمارا آدھا رمضان کا مہینہ گزر چکا ہوتا ہے، جسم میں ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ جو ریپیئرنگ ہونی تھی وہ ہو چکی ہے۔ جسم پورے طریقے سے بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا عادی ہو چکا ہوتا ہے۔ اب آپ خود کو چست اور چابک اور چوکن محسوس کرنے لگتے ہیں۔ ان دنوں آپ کی زبان بالکل صاف اور سرخ دکھنے لگتی ہے، سانس میں بھی تازگی آ جاتی ہے، جسم کے سارے زہریلے مادوں کا خاتمہ ہو چکا ہوتا ہے، نظام ہاضمہ کی مرمت ہو چکی ہوتی ہے اور مادہ بھرپور کام کرنے لگتا ہے۔ جسم سے فالتو چربی اور فاسد مادوں کا اخراج ہو چکا ہوتا ہے اور آدمی کو اپنا وزن کم محسوس ہونے لگتا ہے اور بدن اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے فرائض کو ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ 20 روزوں کے بعد دماغ اور یادداشت دونوں تیز ہو جاتے ہیں، توجہ اور مرکوز کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، انسان کی میموری بہت شارد ہو جاتی ہے۔ ان دنوں اگر کوئی کتاب پڑھی جائے تو پڑھے ہوئے الفاظ بڑی تیزی سے دماغ میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن مجید کو تلاوت کرنے کا بہت زور دیا جاتا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات انسان سارا سال یاد رکھ سکے۔ پھر بلا شبہ ہمارا بدن اور روح دونوں تیسرے عشرے کے برکات کو بھرپور انداز سے حاصل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ سامعین، یہ تو ہوا دنیاوی فائدہ جو بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہی بھلائی کے لیے ہم پر فرض کیا، مگر دیکھیے رحمت الہی کا انداز کریمانہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے سے دنیاوی فائدہ کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت سنورنے کا بہترین بندوبست ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو روزہ رکھنے کی قوت و جسارت اور ہمارے اندر جذبہ ایثار پیدا کرے اور اس بابرکت مہینے کے طفیل ہماری بخشش و مغفرت کی ضمانت ہم کو عطا کر دے۔